تو سارے کپڑے اتار دیا کرتی تھی، ننگی ہو کر، برہنہ ہو کر، بالکل نیکڈ، نیوڈ ہو کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی. ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا. جیسے کوئی بچی، کوئی لڑکا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ننگا، جیسے وہ ننگا ہوتا ہے، ایسے ہی عورتیں بالکل سارے کپڑے اتار کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی. یہ عرب کی پرتھا تھی، رسم تھی. زمانہ جاہلیت میں محمد رسول اللہ کے نبی بننے سے پہلے مرد تو کپڑا پہنتے تھے، لیکن عورتیں ساری کے سارے کپڑے اتار کر طواف کرتی تھی. جب اسلام آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اعلان کیا، اور آپ جب نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، آپ نے سماج اور معاشرے سے بہت سی برائیوں کو جہاں ختم کیا، وہاں سے آپ نے اس رسم کو بھی ختم کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا، اور عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی اس بات کا پابند بنا دیا. آج کے بعد میرے کسی بھی گھر میں خانہ کعبہ ہی نہیں، پوری دنیا میں جتنی بھی میری مسجدیں، میرے گھر ہیں، ان گھروں کے اندر کوئی بھی بے پردہ نہیں آئے گا، کوئی عورت ننگا طواف نہیں کرے گی. اس رسم کو ختم کیا. قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹو، مسجدوں میں جایا کرو تو مسجدوں کے قریب زینت اختیار کر لیا کرو، اچھے کپڑے پہن لیا کرو. معاشرے میں، سماج میں کپڑوں کا جو چلن ہو وہ کپڑے پہن لیا کرو، زینت اختیار کر لیا کرو. بہت سے لوگ ٹوپی کو بھی زینت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جب نماز پڑھو تو ٹوپی لگا لیا کرو، یہ بھی زینت ہے. اس کا زینت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ٹوپی زینت ہوتی تو میدان حج میں ٹوپی لگا کر حج کرنے کا حکم ہوتا، عمرہ کرتے وقت ٹوپی لگانے کا حکم ہوتا. لیکن جو لوگ بھی عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان سے پوچھ لو کہ ان کے سروں پر ٹوپی نہیں ہوتی. اور اگر سر پہ حالت احرام میں کپڑا ڈال لیں تو ان کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، ایک قربانی دینا پڑے گی. تو ٹوپی زینت نہیں ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر طواف کرتی تھی. قرآن نے اس کا سدباب کر دیا، اللہ نے دروازہ بند کر دیا یہ کہہ کر، اے اولاد آدم، مسجدوں کے قریب زینت اختیار کر لیا کرو. زینت، اب زینت کو آپ سمجھ لیجئے گا اپنے حساب سے. زینت آپ کیا کہتے ہیں؟ عورت بڑا زینت کی ہوئی ہے، وہ لپسٹک، کریم، پاؤڈر جب چپڑ لیتی ہیں، پورا تھوپ خراب کر لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر خوبصورت ویسے ہی بنایا. یہ آرٹیفیشیل اور مصنوعی چیزوں کو لگا کر اچھی خاصی عورت تھی، لیکن اتنی چیزیں چپڑ کر امریکن بندریا بن جاتی ہے. اس کا چہرہ دیکھ، تو یہ زینت کہتے ہیں، بڑا زیب و زینت کر کے جا رہی ہے. تو اسی زینت کو کہتے ہیں ٹیپ ٹاپ. ٹیپ ٹاپ. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے زینت کیا ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے بیٹو، مسجدوں کے قریب زینت اختیار کر لیا کرو، اچھے لباس پہن کر جایا کرو، اچھے لباس میں. اس کے بعد دیکھیے معاشرے کی دوسری برائی میں، وَقُلُوا، کھانے پینے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا، اللہ نے تمہیں جو رزق حلال دیا اس میں سے خوب کھاؤ. پہلی چیز. وَاشْرَبُوا، حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پینے کے لیے جو بنائی ہے وہ پیو.
لیکن بنگال میں ہر چیز کھائی جاتی ہے, کوئی چیز پی نہیں جاتی. کوئی پانی کھائے گا, دودھ کھائے گا. ہم سے بھی اب لوگ پوچھتے ہیں مولانا دودھ کھائے گا, میں چونک جاتا ہوں کبھی کبھی, کھائے گا؟ دودھ کھانے کا چیز تھوڑی ہوتا ہے, پینے کی چیز ہوتی ہے, لیکن دودھ کھائے گا. ارے بہت سے لوگ تو بیڑی سگریٹ کھائے گا, لگتا ہے وہ دانت سے چبا چبا کے کھاتے ہوں گے, کھائے گا. کھانا الگ چیز ہے, پینا الگ چیز ہے. یہاں اللہ نے کیا کہا, وَقُولُوا, ہم نے تمہیں جو رزق حلال دیا, جو تم نے اپنی گاڑی کمائی اور محنت سے جو رزق کمایا ہے, اس میں سے خوب کھاؤ. وَاشْرَبُوا, اور خوب پیو. حلال چیزیں. پیو کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں مولانا نے کہہ دیا پیو تو جاؤ پوا لے لو, ہاں مولانا نے کہہ دیا پیو, ڈگار جاؤ. وَقُولُوا, خوب کھاؤ. وَاشْرَبُوا, اور خوب پیو. لیکن آگے ایک بندش, وَلَا تُسْرِفُوا, حد سے آگے نہ بڑھو, حد سے تجاوز نہ کرو. کھانے اور پینے میں جو معیار ہے اس معیار پر قائم رہیے, حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے, حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے. کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو, آگے مت بڑھو. جو چیزیں حلال ہیں انہی میں سے کھاؤ اور لمٹ میں کھاؤ. جو چیزیں پینے والی حلال ہے, دودھ ہے, شربت ہے, شہد ہے, پیجئے, لیکن حد سے آگے مت بڑھنا. اور ان چیزوں کے کھانے اور پینے میں دوسرا معنی وَلَا تُسْرِفُوا, حد سے آگے مت بڑھنا, اس کا مطلب فضول خرچی مت کرنا. اگر کام آپ کا 1 پاؤ گوشت سے چل رہا ہے تو 1 کلو مت لانا. اگر آپ کا کام 1 کلو گوشت سے چل رہا ہے تو سماج اور سوسائٹی کو دکھانے کے لیے 10 کلو مت لینا. ایک معنی اس کا یہ ہے, کھاؤ اور پیو, کھانے اور پینے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے. وَلَا تُسْرِفُوا, لیکن اسراف مت کرنا, فضول خرچی مت کرنا. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں, فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس آیت میں صاف کہہ دیا گیا, مسجد میں پہلی چیز زینت اختیار کرو, ننگے مت گھومو. دوسری چیز کھانے اور پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں, جو حلال چیز ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں. لیکن تیسری چیز اس کی ایک لمٹ بتا دی ہے, وہ لمٹ یہ ہے ضرورت کے تحت, ضرورت کے مطابق آپ اتنی چیزیں کھائیں, زیادہ نہیں. فضول خرچی نہ کریں اس کے اندر, اور فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا. قرآن کی پہلی آیت. آئیے دوسری آیت کی طرف ہم آپ کو لاتے ہیں. دوسری آیت کی طرف آئیے. اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا ہے, وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ, وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اس آیت میں بہت تفصیل سے کہا گیا, وَآتِ ذَا الْقَرْبَى, اپنے رشتہ داروں کا, ریلیٹیوز جو ہیں, قرابت داروں کا پورا حق ادا کرو. سماج سدھار ہے تو یہی باتیں آئیں گی. وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ, اپنے قرابت داروں کا, رشتہ داروں کا پورا حق ادا کرو. والمسکین, فقیروں کا, غریبوں کا, مسکینوں کا بھی حق ادا کرو. وابن السبیل, اور مسافروں کا حق ادا کرو. تیسری چیز
مسافروں کا حق ادا کرو. آگے کہا وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا, لیکن ان کے حق ادا کرتے وقت بھی تم فضول خرچی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس 1000 روپیہ ہے, وہی 1000 ہے. ہمارے بیوی بچے ہمارے پاس ہیں, سنیے, ہمارے بیوی بچے, ان کو بھی کھانا کھلانا ہے, پلانا. اب کوئی رشتہ دار آ گیا, یا کوئی بہت غریب آدمی آ گیا, یا کوئی مسافر آ گیا, اس کو بھی ضرورت ہے, ہم اس کا حق ادا. اب ہمیں سوچ نیکی کرنا, نیکی ہم چاہتے ہمیں ثواب مل جائے. ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس 1000 روپے, ہم نے 1000 روپے ہی آپ کو دے دیا. لو, یہاں 1000 روپیہ بھی آپ نہیں دے سکتے, آپ نے ان کو دے دیا, وہ تو مانگ رہا ہے, اس کو دے دیا. اب آپ کے پاس کیا بچا؟ جب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تو آپ خود بھیک مانگو گے کیا؟ اب دوسروں کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاؤ گے کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں, اشارہ آپ سمجھ لیجئے میرا. اچھے کاموں میں, نیک کاموں میں, غریب اور مسکین میں بھی ہم اپنی پوری کی پوری ملکیت یا جتنا کا اثاثہ ہمارے پاس, ہم وہ پورا نہیں دے سکتے. جب ان میں فضول خرچی نہیں کر سکتے تو 250 اور 300 براتیوں, چوروں, لٹیروں اور ڈاکوؤں کا پیٹ بھرنے کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے؟ کون آ رہے ہیں؟ بارات آ رہی ہے. کتنے آدمی آ رہے ہیں؟ 200 آدمی آ رہے ہیں. 200 آدمی, یہ 200 لوگ نہیں ہیں, یہ 200 چور ہیں. برا لگے گا, ان مولویوں کو بھی برا لگے گا جو نکاح پڑھانے پہنچ جاتے ہیں, لگے گا. حاجی صاحب پان کھا رہے ہیں, داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے, کہاں جا رہے ہیں؟ بارات میں آئے, بارات میں آئے, بارات میں, اس کی بارات جا رہی. یہ حاجی ہے, حاجی حج کر کے آیا ہے, کہاں جا رہا ہے؟ بارات میں. ہمارے پاس 1000 روپیہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ میری خلیری بہن, میری ممیری بہن, میری پھپھیری بہن بیمار ہے, اس کو ضرورت ہے, لیکن ہم پورا کا پورا 1000 روپیہ جب اس کو نہیں دے سکتے ہیں, یہ فضول خرچی مانی جا رہی ہے. جب ایک نیک کام میں نہیں دے سکتے ہیں تو چوروں پہ لٹایا جائے گا, ڈکیتوں پہ لٹایا جائے گا, جہیز پہ